مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحبه وترضى له. قابل سر احترام میرے استاد محترم حضرت اللہ شیخ طریقت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مفتی سید شاہ حسین قردیسی صاحب دعوت برکات العالیہ، جلیل القدر حضرات علماء کرام، معزز ثنا خان، میرے سامنے بیٹھے ہوئے طلباء، علماء، صاحبان طریقت اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس جگہ بیٹھ کر یقین جانیے بڑی عجیب سی میری کیفیت ہے جو شاید میں بیان نہ کر سکوں، اس لیے کہ جو طلباء یہاں موجود ہیں یا علماء یہاں موجود ہیں وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ کسی شاگرد کا استاد کی موجودگی میں اس کے سامنے بولنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ جاننے والے جانتے ہیں آسان نہیں ہے اپنے استاد کے سامنے لب کشائی کرنا۔ کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتا، کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتا اگر حکم نہ ہوگا، اس لیے کہ ہمیں انہی اساتذہ اور ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے، یہی بتایا ہے کہ الامر فوق القدر۔ حکم تھا، آ گیا، پاس بیٹھنے کی ضرورت بھی کر دی، اور کہنا کیا ہے؟ کہنا وہی ہے جو سبق پڑھایا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سبق پڑھایا تھا
وہی سبق سنانا ہے۔ ہاں، یہ بات میں نے اپنے بڑوں سے اور اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ استاد بھی خوش ہوتا ہے جب اس کا پڑھایا ہوا شاگرد سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی خوشی اور مسرت کی بات ہوتی ہے، اور پھر ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور یقین جانے بس انہیں دعاؤں کو دینے کے لیے ہی حاضر ہے۔ ورنہ 30 سال کے عرصے میں بارہا جلسوں میں گئے، تقریریں بھی کی، لیکن یقین جانیے آج وہ کیفیت بالکل بھی نہیں۔ آج صرف حکم کے تحت حاضر ہوا، اور ابھی میں یہاں بیٹھا آ کے تو 33 سال پہلے کا وقت میرے سامنے آ گیا۔ 33 سال پہلے، آج سے 1982 کی بات ہے، 82 کا بھی آغاز تھا، اور اب 33 سال ہو رہے ہیں جب 43 سال 43 ایئرس 43 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میرے والد گرامی مفتی اعظم کشمیری، مفتی غلام قادر صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا، وہ کہ بہت کم عرصہ تھا، لیکن الحمدللہ جو سیکھا، جو یا میں آج ایک جملہ یہ کہوں کہ شاید جو حضرت نے مجھے سمجھانا چاہا اس وقت وہ شاید میں نہ سمجھ سکا تھا، اب سمجھ گیا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج سے 43 سال پہلے کی، کہ جو حضرت مجھے سمجھانا چاہتے تھے یا جس انداز میں تربیت کرنا چاہتے تھے، ہوتا ہے طالب علم کا اپنا دور ہوتا ہے، اور طالب علم کا اپنا مزاج ہے۔ آپ کی طلبہ میرے سامنے ہیں، ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اپنے سے سوا کوئی بات اچھی نہیں ہوتی، استاد کی بات کو غلطی بھی نہیں اچھی، اس کی سختیاں کو اچھی لگتی ہی نہیں ہے، لیکن یقین جانیے حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید ہاں اس وقت سمجھ جاتا تو شاید کچھ اور مقام ہوتا، بدقسمتی کی، بدنصیبی کی، لیکن جو سمجھانا چاہ رہے تھے الحمدللہ سمجھ گیا کہ حضرت کیا سمجھانا چاہتے تھے اور کیا تربیت کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کہ غیر استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے اس کو، اور الحمدللہ میں آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس حقیقت کو سمجھا اور آج وہ اس کی عادت ہے۔ اللہ مرتے دم تک مجھے اس میں عمل پیدا رکھے۔ حاضر محترم، الحمدللہ محفل نام آپ حضرات بڑے خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے ہیں، اور روحانی حلقہ بھی ہے، صاحبان حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ نعت شریف، منظمت، اہل بیت سے محبت کا اظہار، سمجھ کی مصیبت آتا ہے جہاں علمی ہو اور قرآنی ہو، جہاں طریقت بھی ہو، وہی جا کے واقعات سمجھ میں آتے ہیں۔ ہمارا ایک دور تھا، اس دور کی اپنی بات تھی، جب ہم تعلیمی دور پہ تھے،
ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ ہم نے تو یہ سنا بھی نہیں تھا، یہ ہمارے بزرگوں نے کبھی اس پر گفتگو بھی نہیں کی کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا، کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب کس کو خاندان اہل بیت پر بات کی جائے گی یا صحابہ رسول پر بات کی جائے گی، یہ ہم نے اس زمانے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے قائدین کو دیکھا، اور اس دن سے آج 40-43 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جمعہ بھی مناتے ہیں، اور ہر جمعے میں جب یہ نام آتا ہے تو الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سیدہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، سیدہ خاتون جنت۔ کہتے ہیں مولانا خطبے میں پڑھتے ہیں مولانا ام ایما، مولانا ام ایما میں سب سے پہلے جملے یہی ہوتے ہیں سیدہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان کو اور خاندان نبوت پر اعتراض یا کام کرے، یعنی پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، یہ تصور بھی نہیں تھا، یہ سوچ بھی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ الحمدللہ کہتے نا کہ جب ایسے رجحانات پیدا ہوتے ہیں، جب ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ استاد صاحب جیسی شخصیات بھی پیدا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اکابرین اہل سنت میں اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ اکابرین اہل سنت میں بھی اور بزرگوں کی آل میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے جو خاندان اہل بیت کے اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمتوں کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہر میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات پر، میں علمی گفتگو پہ زیادہ نہیں جاتا، میں صرف ایک عام مسلمان ہونے کی وجہ سے کون سا ایسا مسلمان ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور آقا سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے ہمارا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آقا سے محبت کرے وہ آل پاک سے محبت نہ کرے؟ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ جو خاتم الانبیاء سے محبت کرے اور رسول کی بیٹی سے محبت کرے، یہ خاتم الانبیاء سے محبت اور عقیدت کی بات کرے اور آپ کی اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ جملہ کہیں سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ہے ہوا ایسا ہوا، لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردان قلندر کو یہ سعادت اور یہ توفیق اور یہ شرف عطا فرمایا کہ جب ایسے مواقع آئے الحمدللہ ان حضرات نے آگے بڑھ کر ہر اس چیز کا مقابلہ کیا اور پرچم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہمیشہ بلند۔ اور ہم کیا بات یہ میں تو آل رسول کے در کا کرا ہوں، میں آل سید نہیں، لیکن ان کے در کا بندہ ضرور، ان سے اہل بیت سے محبت عقیدت رزق وابستگی جس طرح ہر ایک کی ہے اسی طرح ہماری بھی اہل بیت اطہار پر کے اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے جو اساتذہ سے پڑھا، ہم تعلیمی زمانہ پر میرے استاد محترم حضرت قبلہ شمس الفقہا حضرت مفتی محمد عبداللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر استاد بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے اور روحانی شخصیت بھی تھی، تقوی میں اپنے تقوی میں ان کی مثال اپنی مثال آپ تھی، ہم ان سے سبق پڑھتے تھے اور پھر میں کہا کہ طالب علم کا تعلق ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اب بعض طلبہ ہوتے ہیں
سوال کرتے ہیں. اب وہ سوال بھی دو طرح کا انداز ہوتا ہے. ایک تو سوال کرنا ہے اعتراض برائے اعتراض, ایک تو وہ سوال ہے. میں کوئی سوال کی بات نہیں کرتا, وہ تو بحث برائے بحث ہے, اس کی بات نہیں کرتا, وہ تو بے ادبی کے دائرے میں آتا ہے, وہ تو گستاخی کے دائرے میں آتا ہے. لیکن سوال کرنا اس نیت سے کہ تاکہ آگاہی یہ ہو, تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. ظاہر ہے تو بندہ استاد سے سوال کرتا ہے اور پوچھنے کا حق بھی رکھتا ہے. ہم چھوٹے بھی تھے اس وقت, اتنا زیادہ شعور بھی نہیں تھا. ہم یہ دیکھتے تھے کہ بسا ہوگا اچھا, ہم سب علماء سارے موجود ہیں, طلباء یہاں موجود ہیں, طلباء اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک نظام ہے, درس نظامی جب پڑھایا جاتا ہے ایک نظام ہے, ایک طریقہ کار ہے. اور طریقہ کار کیا ہے کہ استاد جب اپنی مسجد پر بیٹھا ہوا درس حدیث پڑھا رہا ہے, وہ سبق پڑھا رہا ہے, اب دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی بھی آ گئے, اس کے لیے وہ جگہ نہیں چھوڑی, وہ اپنے مقام سے نہیں کھڑا ہو, اس لیے کہ وہ سبق پڑھا رہا ہے اور وہ اپنے مقام پہ بیٹھ کر سبق پڑھاتا ہے. اور سبق مکمل کرنے کے بعد پھر جو بھی آیا ہے اس سے ملاقات کرتا ہے. لیکن میں سبق پڑھتے ہوئے بڑا عجیب منظر دیکھتا تھا کہ میرے استاد سبق پڑھا رہے اور سبق پڑھاتے ہوئے, کیونکہ وہ جہاں سبق پڑھاتے تھے دروازہ تھا اور اس کے سامنے مین دروازہ تھا کہ جہاں باہر سے آنے والا دور سے نظر آ رہا ہے. میں اکثر دیکھتا تھا کہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں اور سبق پڑھتے ہوئے اچانک استاد کھڑے ہوئے, ہمیں چھوڑا, ہماری کلاس کو چھوڑا, باہر تشریف آئے اور آنے والے سے بغیر ہوئے سلام کیا, اسے واپس اپنے کمرے میں لائے, اپنی مسجد پہ بٹھایا. میں اساتذہ اور طلبہ سے کہہ رہا ہوں کہ استاد کی مسجد میں بھی ہر کوئی نہیں بیٹھتا اور بیٹھا بھی نہیں چاہیے. طلبہ شاگرد کو خاص کر کہ وہ منصب ہی وہ ہوتا ہے جو استاد کا ہی منصب ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی اپنے پاس بٹھایا اور اس سے پہلے بات کی, جو بھی اس سے کی وہ چلا گیا اور سبق شروع کیا. میں نے ایک دفعہ سمجھا اس میں نصب اوقات ایسا ہوگا کہ آنے والے کو میں بھی پہچانتا تھا, جو آنے والا ہوتا تھا اسے میں بھی جانتا تھا. اور میں نے ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ یہ عجب معاملہ ہے کہ ایک طرف استاد سبق پڑھاتے ہوئے اٹھتا نہیں اور دوسری طرف ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سبق ہمارا رہ جاتا ہے, پھر اس کے بعد پڑھاتے. میں نے جیسی یہ جملہ کہا تو میرے استاد محترم شمس الفقہاء ارشاد فرماتے بابا چپ کرو, بابا خاموش ہو جاؤ, مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کون ہے, تم کیا جانتے ہو, میں جانتا ہوں, مجھے بھی پتا ہے وہ کون ہے. میں اس آنے والے کا احترام نہیں کرتا, میں اس کی نسبت کا احترام کرتا ہوں, اس کی نسبت کا احترام کرتا ہوں کہ یہ سید زہرا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ آنے رسول ہے تو میں اس کی محبت کا بھی یہ کام ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ آنے والے کے عمل کیا ہے, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے اساتذہ کو اس عمل کے کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا. تو اس وقت محترم مجھے بتائیے کہ ایسے دور میں پھر کون سوچ سکتا ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی نامناسب الفاظ نکالنا اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے, پھر اپنے آپ کو تقی بھی کہے, پھر پرہیزگار بھی کہے. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہر دور میں صاحبان علم پیدا فرمائے. ابھی تذکرہ چل رہا تھا اور بھائی یوسف بیگم صاحب کے صاحبزادے اور ان کے اشرفی صاحب حضرت اللہ پیر مہر عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام آپ پڑھوا رہے تھے. آپ اس آستانے سے وابستہ ہیں, آپ یہاں سے جہاں تو وہ تذکرہ چلتا ہی رہتا ہے. اس آستانے میں تو حضرت غور شریف کا فیض چلتا ہی رہتا ہے اور اکثر آپ ان کے تذکرے کو سنتے ہی رہتے ہوں گے. لیکن میں نے جو چیز
چیز اخذ کی یا میں نے جو چیز محسوس کی، اللہ نے انہیں مرتبہ دیا، اللہ نے انہیں مقام دیا، اللہ نے انہیں عزت و عظمتوں سے نوازا، اللہ نے انہیں اپنا قرب خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یا اس کے اسباب میں جہاں ان کا آل رسول ہونا ہے، جہاں ان کی عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، جہاں ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا اہتمام کرنا ہے، جہاں اللہ والوں کی صحبت کا اختیار کرنا ہے، وہ سب کی سب وجوہات ہیں، مگر جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ ہے فتنہ قادیانیت کا سطح فتنہ قادیانیت کا سلسلہ کرنا اور اس کے خاتمے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا۔ سر محترم آسان نہیں ہوتا ہے، میں اس کے واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، سائنسدان طریقہ جانتے ہوں گے اور بارہا آپ حضرات نے اللہ استاد گرامی کی زبانی یا علماء کی زبانی آپ نے ضرور ہوگا کہ وہ تاریخی مقابلہ ہوا تھا، وہ تاریخی مناظرہ ہوا تھا جس میں وہ آیا نہیں تھا، اور اس مناظرے کے بعد کیا تھی، کرنا کیا تھا، کرنا صرف یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی آؤں گا، آپ بھی آئیے اور میں بھی تفسیر دیکھوں گا، آپ بھی تفسیر دیکھیے، علماء کا ووٹ بنا لیتے ہیں، صاحبان علم کا ووٹ بنا لیتے ہیں، وہ جس کا فیصلہ کر دے کہ یہ زیادہ اچھا اس سے ملتا ہے وہی حق پر مبنی ہوگا۔ حضرت اللہ بن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا جواب دیا تھا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا اور کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور ذات محترم یہ جملہ عام آدمی کہہ ہی نہیں سکتا ہے، یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو محمد مصطفیٰ کی تعلیم حاصل ہو، جس کے پیچھے آقا جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور مدد جس کو حاصل ہو وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا تھا، ارے اس نے تو یہ کون سی بات کہہ دی، تفسیر دیکھنا یہ کون سے کمال کی بات ہے، یہ تو کوئی بھی عالم قرآن کی تفسیر لکھ سکتا ہے، اللہ نے علم میں کتنی وسعتیں عطا فرمائی ہے، بے شمار لوگ موجود ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کوئی بڑا مرتبہ نہیں ہے، تفسیر لکھنے کا کوئی کمال نہیں ہے، ہاں کمال یہ ہے کہ میں بھی آتا ہوں اور تو بھی میدان میں آ، ٹیبل سامنے رکھتے ہیں، قلم کاغذ سامنے رکھتے ہیں، میں بھی قلم کو حکم دیتا ہوں اور تو بھی قلم کو حکم دے، جس کا قلم لکھنے لگ جائے وہی حق و سچ بتائے۔ آپ سوچیے کہ یہ وہ حضرت اللہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی تو انہوں نے نہیں کہا تھا نا کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے مہربانی کتنے تیری سرا اس رات اکھیاں کتنے جہاں سب محترم مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، بس یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، خوش قسمت ہے وہ طلبا جنہیں اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے آپ کی بارگاہ میں شرف تلفظ حاصل کرنے کا، خوش قسمت ہے وہ صاحبان طریقت جو آپ کی بارگاہ میں آ کر روحانیت کے علوم سے آشنا ہو رہے ہیں، وہ مدارج روحانیت کے مدارج طے کرتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں اس بدترین دور میں اور سارے محترم آپ کو خود اندازہ ہے یہ دور کتنا بدترین دور ہے، یہ دور کتنا دنیاوی اور معاشی سے بھرپور یہ دور ہے۔ اس دور میں غنیمت جانیے کہ آپ اللہ والے کے ساتھ وابستہ ہیں، غنیمت جانیے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے کی صحبت میں آپ کو رہنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن جانیے یہ موقع جو آپ کو مل رہا ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، یہ کبھی اس لمحے جو لمحے بھی آپ محنت آپ کو ہفتے میں ایک دن ہر ہفتے مل جاتا ہے نا، ہفتے میں ہر جمعرات کو
چوری حلقہ مبارک کا دن ہے، آپ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے آ رہے ہیں۔ میں نے تو اپنے بزرگوں سے یہ حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اس صبح کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہوگا اور وہ جہنم کا لے جائے جا رہے ہوں گے، یا اچانک پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، جہنم کے سفر کو دیکھیں گے، پیچھے ایک بندہ نظر آئے گا، اس کی طرف بار بار دیکھ رہے ہوں گے، وہ بندہ مجھے نہیں پہچانے گا، یہ آئیں گے اس کے پاس اور آگے پوچھیں گے آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ وہ جہنم میں جانے والا یہ کہے گا کہ جناب میں وہ ہوں کہ جس سے دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا، ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، اور ایک دوسرا کہے گا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو غسل کرایا تھا۔ اب مجھے بتائیے پانی پلانے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ پانی پلانے میں ایک مرحلے کی بات ہے، آپ نے ایک گلاس پانی لیا اور پلا دیا، لمحوں کی بات ہے۔ وضو کرانے میں کتنے لمحے لگتے ہیں؟ چند لمحے لگتے ہیں، ایک منٹ لگتا ہے وضو کرانے میں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جنتی اس کی سفارش کریں گے اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس جہنم میں جانے والے کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک لمحے کی صورت ہے، ایک لمحے کی صورت ہے۔ آپ کو کچھ قسمت ہے، طلبہ کو کچھ قسمت ہے، جو اس بات ملا تو ایسا ملا کہ جو ظاہری علوم سے بھی آشنا اور باطنی علوم سے بھی آشنا۔ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ظاہری علوم کو سب کے پاس ہے، ظاہری علوم کو بہت ہے، اور پھر ان ظاہری علوم والوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے رویا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جن کے پاس صرف ظاہری علوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے نا اللہ نے حفاظ بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر بعض ہدایت پائیں گے، بعض گمراہ ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچیے نا کہ قرآن پڑھنے کی گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے قرآن پڑھ کے تو ہدایت ملتی ہے، قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہی ہے جب ظاہر پر جائیں گے، ظاہری انداز میں لے جائیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن ہی پڑھتے ہیں مگر گمراہی کے راستے پر لے جائیں گے، بہت سارے ایسے ملیں گے۔ اور آج کل کے دور میں تو سارے کے سارے مفتی ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کے بعد تھوڑا سا چند کتابیں پڑھ لی وہ سب سے بڑا عالم نظر آتا ہے اور وہی سب سے بڑا مفتی نظر آتا ہے۔ تو ایسے اپنے شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا استاد اور ایسا شیخ طریقت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے جو آپ کو ظاہری طور پر بھی علم کی دولت سے آراستہ کر رہا ہے اور باطنی طور پر بھی آپ کے دلوں کو صاف ستھرا بنا کر آپ کی دنیا بھی بہتر کر رہا ہے اور آپ کی آخرت بھی بہتر کر رہا ہے۔ تو بس آخری بات یہی کہنی ہے کہ اسی مرکز کے ساتھ، ایسی ہی لوگوں کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں، ہم وابستہ رہیں تو وہی جانا پھر دینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم جب اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ والوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں نا، پھر دنیا ہمیں مشکل کرتی ہے، پھر دنیا کی پریشانیاں ہمیں گھیرتی ہیں، پھر دنیا کی ہوس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہوس میں اگر کوئی ایک دفعہ مبتلا ہو جائے تو ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، مال کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی، اقتدار کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ کو اندازہ ہے، ہم تو پاکستان میں رہنے والوں کو وہی اندازہ ہے نا کہ اقتدار کی ہوس جس میں ہوتی ہے تو اپنے اقتدار کو تمام دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے نہ اپنے خونی رشتوں کو دیکھتا، خونی رشتے بھی نہیں دیکھتا،
پوری رشتے راستے سے ہٹانے پڑے تو ہٹا دیے جاتے، ہماری تاریخ کے لیے یہ ہم نے ہوا میں بات نہیں کہہ رہا، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اقتدار کے حوث میں مبتلا لوگوں کو اپنے پوری رشتوں کو خاک و خون میں ملاتے ہوئے دیکھا ہے باقاعدہ، یہی ہماری تاریخ ہے۔ لیکن سب یہی اللہ والے ہیں، یہی اللہ کے بڑے اور مقبول بندے ہیں کہ جن کی صحبت میں جب ہم آ جاتے ہیں تو اللہ ہماری دنیا کی سنوار دیتا ہے، اور جب دنیا سنور گئی تو آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں جس طرح آج ہم ان اللہ والوں کی صحبت میں یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر کے دن ان کی حیت میں ہمیں مارنا ہے، مصطفیٰ ہے پہنچنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔